الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کہ یہ یوم مشہود، یعنی اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی، اور آپ نے سوال ہی کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کی وفات شریف وصال کے بعد بھی ایسا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں جہاں کثرت سے درود شریف جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا یہ فضیلت کا باعث ہے، وہیں اس حدیث پاک میں عقیدہ حیات النبی بھی ثابت ہوتا ہے، اگرچہ اور بھی کچھ دلائل کے ساتھ عقیدہ حیات النبی بیان کیا جاتا ہے، اور بھی کچھ روایات ہیں۔ اور یہاں درود پاک اور پھر جمعہ کے دن، جمعرات کے دن سے ہی الگ سے فضائل اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ جمعرات کا دن آتا ہے، پھر شب جمعہ، روز جمعہ، ہمیں ان میں اپنے معمولات بنانے چاہیے۔ بلکہ اسی سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں دو مفتیان کرام شامل ہیں، مفتی محمد حسن عطاری صاحب، مفتی محمد جمیل عطاری صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف، بلکہ عرس اعلیٰ حضرت سے ہی ایک آمد کا سلسلہ اور استقبال ربیع النور، اور پھر جب باقاعدہ وہ مہینہ ہی آ جائے رحمتوں برکتوں والا، تو جہاں ایک عشاق کو اس کی تیاری کے لیے یہ بھی بتائیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے حدیث پاک بطور خاص درود پاک کے حوالے سے بیان کی ہے، تو کیا ہی کہ اچھا ہو کہ ربیع الاول میں کچھ ایسے معمولات، کوئی ایسے انداز کہ جس سے درود شریف کی صورت میں بھی آدمی میلاد منائے، ربیع الاول شریف کا مہینہ منائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ربیع الاول کا مہینہ یہ بہاروں کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اور آپ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے اس مہینے کی ایک الگ ہی خصوصیات ہیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا نور، اس کی روشنی، اس کی رونقیں، یہ سب دیگر مہینوں سے منفرد ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو منانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ویسے تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر مومن کے دل میں آپ علیہ السلام کی یاد تو ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی ذکر، بالخصوص کہ جو اہل محبت ہیں، جن کا دین سے ایک لگاؤ اور تعلق ہے، تو ان کا کچھ نہ کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان کی زبان پر ہوتا ہے۔ لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے اور ایک واضح بات ہے کہ جب کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ جس کا اس شخصیت کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے، تو بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ چاہے دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، تو ان کی قربانیوں کا ویسے ذکر ہوتا رہے گا، لیکن جب خاص ان کی برسی کا دن آتا ہے، ان کی سالگرہ کا دن آتا ہے، تو اس دن ان کی یاد کو منایا جاتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہوں۔ تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص کیا جاتا ہے، اور اس کا اہتمام بہت اچھے اچھے انداز میں کیا بھی جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ لیکن یہاں دو باتیں عرض کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ جو بھی آپ خوشی منائیں وہ دائرہ شریعت کے اندر ہو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، خوب ان کی تعظیم کرو، خوب ان کی توقیر کرو۔ اس آیت کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلال کے لیے، آپ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جو بھی کام کیا جائے، وہ جب دائرہ شریعت کے اندر ہوگا
تو وہ جائز ہے. قیامت تک جو کام ہوگا وہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ اس کی نظیر، اس کی مثال جو ہے وہ پہلے موجود نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر علماء اہل سنت بالخصوص امیر اہل سنت اس حوالے سے بار بار رہنمائی کرتے ہیں کہ بجلی چوری نہ ہو، کنڈے کی بجلی یا اس طرح کے معاملات نہ ہو. اسی طرح روڈوں پر اس طرح آپ جھنڈے اور اس طرح چیزیں نہ بنائیں کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. حقوق عامہ کا بھی خیال ہو. ہاں، حقوق عامہ کا خیال رکھیں. پھر اس کے بعد جو پراپرٹیز ہیں، سرکاری املاک ہیں یا روڈ ہیں جو سب کے لیے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ آپ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد مرد و عورت کا اختلاط، آپس میں مکس گیدرنگ بھی بعض مقامات پر ہوتی ہے، یہ حرام ہے. کوئی عالم دین اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ یہ کام کیا جا سکے. پھر اس کے علاوہ بعض مقامات پر میوزک شامل ہوتا ہے، بعض مقامات پر اور اس طرح کی جو خرابیاں ہیں، اس سے کوئی کسی سنی عالم کا تعلق نہیں ہے. امیر اہل سنت ببانگ دہل کئی مرتبہ مدنی چینل پر ان باتوں کو بیان کر چکے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے نفس میلاد کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن منانے کو غلط کہنے والا خود غلط ہے. صحیح. مسجد کے اندر آج 50 باتیں ہیں جن کے اوپر کلام ہو سکتا ہے، جن پر گفتگو ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ ان باتوں کو ختم کیا جائے گا، نہ کہ مسجد میں آنے سے منع کیا جائے گا. تو پہلی بات دائرہ شریعت کے اندر ہونا. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی. جشن منانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانا یقیناً سارے سال کے لیے باعث برکت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں، جن میں آپ کی تعظیم و تکریم ہے، جن میں آپ کے اہل بیت اطہار کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کی احادیث کی، قرآن مجید، فرقان حمید کی، آپ سے تعلق رکھنے والی جگہوں کی، سب چیزوں کی تعظیم و تکریم کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ہے. ایک بڑا حق یہ درود پاک کا ہے. صحیح. تو ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بندے کو روزانہ مقرر کر کے، وقت مقرر کر کے، تعداد مقرر کر کے درود پاک پڑھنا چاہیے. چلتے پھرتے بھلے پڑھے، لیکن وقت مقرر کر کے درود پاک پڑھے. تو ان میں سے ربیع الاول کے اندر نیت کر لے کہ انشاءاللہ اور کچھ نہ ہو سکا، 313 مرتبہ نہ ہو سکا، 100 مرتبہ نہ ہو سکا، 50 مرتبہ نہ ہو سکا، تو 12 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر آپ کے گنبد شریف کا، جالی شریف کا، اور اللہ توفیق دے تو خود آپ کی ذات کا تصور جمع کر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پیش کروں. تو انشاءاللہ اس کی عادت بنے گی، اور پھر یہ ساری زندگی عادت رہے گی. تو جب قبر سے اٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوگی تو ہاتھ بندھے ہوں گے، اور سامنے وہی درود پاک کے صیغے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے ہوں گے. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں ردا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدا. یہی ہمارے اسلاف کا عقیدہ بھی اور انداز بھی یہی رہا ہے. بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کس سال، کس تاریخ اور کس دن ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو عیسوی سن کے اعتبار سے وہ سال 571 تھا، اور اپریل کا مہینہ اور 20 تاریخ یعنی 20 اپریل 571 سن عیسوی کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بروز پیر ہوئی. اچھا، اب اسلامی اعتبار سے جو کیلنڈر ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اسی اعتبار ان سالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہجری سن کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. اس سے پہلے جو ادوار گزرے ہیں ہجری سن کے آغاز سے پہلے، تو اس وقت جو سال یا مہینوں کا جو حساب کتاب تھا، تو اس میں لوگ کسی بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر پھر کوئی بھی بعد میں کوئی چیز وجود میں آئی ہے تو اس کا حساب کتاب اس بڑے واقعے کو لگا کر یوں حساب کرتے تھے. مثلا فلاں واقعے سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، فلاں واقعے کے 6 مہینے کے بعد ایسا ہوا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل یعنی ہاتھی والا وہ جو واقعہ ہوا تھا کعبۃ اللہ شریف کو جو ابرہہ بادشاہ ڈھانے کے لیے معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اس واقعے کے تقریباً 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، یعنی 2 مہینے کا دوران تقریباً یہ کہ 2 مہینے کا یہ فاصلہ۔ اچھا، یہ بھی اس کے تحت جو نکات بیان علماء کرام نے مختلف کی ہیں، بات بڑے ذوق والے، کہ اگر ابرہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا تو ہو جاتا تو اس نے پھر سب کو غلام بنا لینا تھا، تو ظاہر اب نبی پاک علیہ السلام کی بھی ولادت مبارکہ ہونے والی، تو یوں جتنے بھی اہل مکہ جتنے بھی وہاں تھے تو وہ سارے کے سارے یوں غلامی میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا پسند ہی نہیں فرمایا کہ یعنی وہ کہ میرے محبوب دنیا میں آئیں اور وہ کسی کی غلامی میں چلے جائیں، یہ تو ساری کائنات کو ان کا غلام بنایا ہے۔ علماء نے ایسی کئی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کا بڑا اہتمام فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد اور احمد، ویسے تو بے شمار نام ہیں، لیکن ایک تو احمد نام جو آپ کی والدہ نے رکھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں نام، کسی کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہوا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کا نام احمد رکھے، حالانکہ اسی نام کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی، جو بنی اسرائیل تھے ان کو اس بارے میں بتایا تھا۔ نام محمد صلی اللہ، اس نام سے بھی اہل کتاب کے درمیان یہ عام تھا کہ اسی نام کے نبی آخر الزماں آئیں گے۔ صحیح۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو آثار تھے، ولادت کے جو ایام تھے، جو یہود و نصارہ تھے ان کی نشانیاں دیکھ کر ہی جان چکے تھے کہ یہی وقت ہے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ اس نام کے نبی آنے والے ہیں اور ان کی ولادت کا وقت یہی ایام ہیں، تو بہت سو نے اس امید پر اپنی اولاد کے نام محمد رکھے کہ شاید ہمارے بیٹے کو ہی یہ سعادت حاصل ہو۔ لیکن قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 15 سے 18 یا 20 افراد تھے جنہوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، ان میں سے کسی کو یہ ہوا ہی نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ اکبر، خود بھی دعویٰ نہیں کیا، کسی اور نے بھی ان کے حق میں دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ پاک نے ان 15 سے 20 افراد کے اندر کوئی ایسی بات رکھی کہ جس کی وجہ سے کوئی کہے کہ یہ نبی ہوں گے، نہیں، اللہ پاک نے خاص اہتمام فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس طرح کے اہتمام ہوئے۔ انہی میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ ابرہہ آیا، ایک تو کعبے کی جلالت جس کی بنیاد پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ تباہ و برباد ہوا، دوسرا ظاہر ہے کہ وہ کعبے پر اگر غالب آ جاتا تو اہل مکہ کے اوپر اس کا غلبہ ہوتا، اور اس دور کے مطابق یہ سارے اہل مکہ کو اپنا غلام بنا لیتا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی، جو مخدوم کائنات ہیں، ساری کائنات جن کی خدمت کرنے والی ہے، وہ کیسے کسی کے غلام ہو سکتے ہیں؟ اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رقت، یعنی آپ علیہ السلام پر غلامی کا کوئی اثر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یہ تو باقاعدہ روایتیں موجود ہیں کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بعد میں جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے چہرے کی روشنی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی کی بنیاد پر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ ہستی تھے کہ جن کو دیکھ کر ابرہہ جو ہے وہ کانپ گیا تھا، اور اس نے منع کر دیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اہل مکہ کو بھی محفوظ رکھا، اور اپنے گھر کی بھی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوال۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان اور ذکر رسول کے لیے محافل قائم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر احسان عظیم ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنا ایک احسان قرار دیا ہے، اور اس احسان عظیم کا تذکرہ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو وہاں ان کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اب اس احسان عظیم کا ہم شکر کس طرح سے ادا کریں؟ اولاً تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہم پر ایک احسان فرمایا کہ گمراہی سے نکال کر ہدایت کا نور عطا فرمایا، اور یوں گویا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے ہوتے تو اس سے پہلے جو کھلی گمراہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کھلی گمراہی سے لوگوں کو نکالا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا تزکیہ نفس فرمایا اور ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ایک اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا بنا دیا۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کا یہ انداز یاد آتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسی طریقے سے مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حلقے کی صورت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس سے گزر ہوا، یعنی اس حلقہ ذکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہو، یعنی تمہارا جلسہ کیوں ہو رہا ہے، آج جلسہ کیوں ہے، آج کس مقصد کے تحت تم بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جلسنا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، نذکر اللہ، ہم بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اس بات کی پر ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسا دین عطا فرما کر ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگلے جو الفاظ بڑے پیارے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ نے جواب میں مزید یہ کہا وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، واہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں دو باتوں پر۔ وہ دو باتیں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی اسلام کے ذریعے، وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ واہ، اب قرآن پاک کی اس آیت پہ یعنی آپ کے امتی بننے کا ہمیں شرف ملا، شرف عطا فرمایا۔ آپ ہمارے آقا ہیں، نبی ہیں، سبحان اللہ۔ تو آیت کریمہ کیا ہے کہ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پہ احسان ہوا۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان گویا کہ اس احسان کو یاد کر رہے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہم کیا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ احسان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، تم اس پہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ، خدا کی قسم، ما اجلسنا الا ذاک، کہ ہم اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، گویا ہم بیٹھ کر صرف اسی بات پہ غور کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھ آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے جو حلف مانگا ہے وہ حلف اس وجہ سے نہیں مانگا کہ مجھے تم پر کوئی تہمت تھی کہ کر کچھ اور رہے تھے، لیکن میرے سوال پہ تم نے جواب یہ والا دیا کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، آپ کے دامن سے وابستہ کر کے احسان عظیم فرمایا، تو اس بات پہ مجھے تم پر کوئی تہمت نہیں تھی۔ اب فرمایا کہ میں نے جو حلف تم سے لیا تھا اس کی وجہ یہ ہے اتانی جبریل، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تبارک و تعالی
تمہارے ذریعے سے ملائکہ کے سامنے ایک فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ گویا کہ جو سائل محترم نے بھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، میلاد میں کیا کرنا چاہیے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک احسان عظیم ہے۔ تو میلاد شریف کی محافل پر بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہی چیز اس میں بار بار بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے حالات کیا تھے، بعد میں احوال کتنے تبدیل ہوئے، تو ان سب چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے، سنتوں پر عمل کا جذبہ ابھارا جاتا ہے، دین اسلام کی قدر عظمت یہ لوگوں کے سامنے ان کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان انہی چیزوں پر شکر ادا کر رہے تھے، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ملائکہ کے سامنے ذکر بھی فرما رہا ہے۔ تو الحمدللہ محافل میلاد کے اندر جو اگر ہم مین جو ٹاپک ہے وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر حضور کی تشریف آوری سے کیا کیا معاملات ہوئے ان کو تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس احسان عظیم کا ایک شکرانے کا ایک انداز ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اور ایسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں شروع ہی ربیع الاول سے لے کر 12 دن کئی جگہوں پہ محافل کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بلکہ یوں کہنے کہ کیا مارکیٹیں ہیں، کیا آفیسز ہیں، ادارے ہیں، مساجد ہیں، اور کئی گھروں میں بھی یہ اہتمام ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ آپ ضروری نہیں ناظرین آپ کہیں کہ میں تو کوئی محفل کروا ہی نہیں سکتا اس لیے کہ میرے پاس اخراجات نہیں ہیں، مال نہیں ہے، میں اتنا بڑا کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہی کیجئے، بلکہ ان ربیع الاول کے جو 12 دن ہیں ہو سکے تو اپنے گھر میں ایسا انتظام کریں کہ ایک وقت میں پوری فیملی بیٹھ کر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور درود شریف پڑھیں۔ حسان صاحب کیسا یہ مبارک عمل ہے کہ بچے بھی ساتھ ہیں اور والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و درود کی محفل ہے، کیا یہ بھی انداز ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ اس میں یہ وہ چیز ہے کہ جو عملی تربیت کہلاتی ہے، یعنی آپ زبانی اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، بہت اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کے فضائل ان کے سامنے بیان کریں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ ان سب سے بڑھ کر جو بہتر اور سب سے مؤثر طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ عملاً وہ کام کیا جائے۔ تو جب آپ گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھیں گے اور درود پاک کی محفل سجی ہوئی ہوگی تو یہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالے گی۔ آگے چل کر یہ پھر اس طرح کے اہتمام کریں گے۔ بچے ہیں آپ کے، لڑکے ہیں، ان کو آپ محافل میں لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح جلوس کے اندر لے کر جا رہے ہیں، تو اس سے ان کی بچپن سے ہی ان کی طبیعت کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی، ان کی تربیت کے اندر یہ بات شامل ہو جائے گی۔ تو یہ جو عمل ہوتا ہے، عمل قول کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، تو یہ عملی تربیت ہوگی۔ تو اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر، ویسے تو سارا سال، لیکن وہ نہیں ہو رہا تو آپ ربیع الاول سے شروع کر دیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ درود پاک کی، بھلے زیادہ نہ ہو، بعض اوقات بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو پھر نبھا نہیں پاتے، اب تھوڑا جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ سلسلہ شروع کر دیں درود پاک پڑھنے کا۔ ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح پوری نہیں پڑھی جا رہی، 33 دانوں والی تسبیح لے کے اسے پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ شروع کریں جو آپ نبھا سکیں، تو انشاءاللہ یہ ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گی۔ اور پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، آپ کی اولاد بھی یہ سلسلہ چلاتی رہی، تو آگے نسلوں تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، جس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ میں مصر گیا تھا، قاہرہ، تو وہاں حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر حاضری ہوئی۔ اچھا، ان کے برابر میں غالباً شیخ بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار تھا، تو ان کے حالات جو لکھے ہوئے تھے وہاں پر وہ یہ تھے کہ انہوں نے مصر کے اندر قاہرہ میں درود پاک کا سلسلہ شروع کروایا تھا، تو وہ پھر باقاعدہ وہاں پر مجالس جو اب تک جاری ہیں کہ جس میں جمع ہو کر سب درود پاک پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کیا ہے وہ سلسلہ جو جاری کروایا، اب تک ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ بڑے مبارک انداز ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نا اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت، قرآن پڑھنا بھی۔ تو یہاں بھی ہمارے یہاں الحمدللہ دینی ماحول میں دیکھیں، دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کوئی درس، کوئی بیان ایسا نہیں ہے کہ جس سے پہلے درود پاک کی فضیلت نہ بیان کی جاتی ہو۔ یعنی یہ ایک انوکھا انداز بھی ہے، دلچسپ انداز بھی ہے، اور یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی۔ الحمدللہ آپ مدنی چینل پر پروگرام دیکھتے ہیں،
کوئی بھی ٹاپک ہو، آپ پہلے درود پاک کی فضیلت، دروشی پڑھایا جاتا ہے، درس ہو، بیان ہو، یہ مبارک انداز ہے۔ اور بھی اس طرح ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ایسے مفتی صاحب یاد آ رہے ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد امین نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیصل آباد سے تعلق ہے، چونکہ انہی کی کتاب ہم جب شروع سے ہی جب داؤسامی کے دینی ماحول سے منسلک ہو رہے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، تو ایک کتاب بڑی پیاری آب کوثر وہ ملتے تھے، اچھا اس کے اندر پوری ہے ہی درود، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کہ جیسے درود اتارا ہے لوگوں کے دلوں میں، درود پڑھنا، تو ایسا وظیفہ بنایا۔ تو یہ کوشش کریں، قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی بھی ایک بڑی خوبصورت ایک رسالہ ہے، کتاب ہے، مختلف انداز سے درود پڑھنے کے طریقے، اس میں 500 تقریباً درود پاک مختلف سیغوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ وہ درج ہیں، تو وہ رسالہ بھی حاصل کیجئے، اور یوں پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ذوق شوق بھی برقرار رہے گا۔ مزید سوال۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ربیع الاول میں چراغاں یعنی روشنی کرنا اسراف کے زمرے میں آتا ہے یا اظہار مسرت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ یہ چراغاں کرنا کس زمرے میں آئے گا؟ کسی بھی چیز کو ہم اسراف یا ضائع ہونا اس وقت کہیں گے جو شرعی ضابطہ اور اصول اس حوالے سے ہے کہ اس چیز کا آپ کو نہ دینی طور پہ کوئی فائدہ ہو، نہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ ہو، اور وہ چیز آپ کی یوں ہی خرچ ہو رہی ہو۔ تو اگر کسی آدمی نے لائٹیں ویسے ہی گھر کے باہر اتنی ساری لگا دی ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ لوگوں سے اندھیرا دور کرنے کی نیت، بس ویسے ہی اس نے شوقیہ طور پہ لگا دی ہیں لائٹیں، تو یہ لائٹیں جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ، تو یہ اسراف کے زمرے میں جائے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو تو اس موقع پر جو اپنے گھر کو سجایا جاتا ہے، تو ہمارے عرف میں جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس خوشی کے موقع پر جو عام گھروں میں لائٹیں جلانے کا ایک معمول ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ چراغاں والی صورت اختیار کی جاتی ہے، کچھ لڑیاں لگائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لائٹوں پر مشتمل ہے، اسی طریقے سے مختلف قسم کے فانوس لگائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی خوشی کا موقع ہو اور خوشی کے موقع پر اگر وہ لائٹیں لگاتا ہے، تو یہ اس بات کی بھی ایک تشہیر ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس گھر میں کسی بچے یا بچی کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے، اہل محلہ بھی اس حوالے سے یعنی ان کے ساتھ اظہار مسرت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ جس کے گھر میں تقریب ہو وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں کہیں پر بھی کسی بھی طور پر کوئی یہ تصور نہیں آتا کہ یہ کوئی اسراف ہے یا ناجائز ہے یا لائٹنگ کا یہ خرچہ کر رہا ہے۔ نارمل لائٹ جو عام پورے سال چلتی تھی، بس اسی میں گزارا ہو سکتا تھا، اسی میں بھی شادیاں ہو سکتی تھی، لیکن وہ موقع ایسا ہے کہ خوشی کا اظہار، تو خوشی کے اظہار میں تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر آدمی کچھ اظہار کرتا ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، یہ امت پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور اس احسان عظیم کا تذکرہ چرچا کرنے کے حوالے سے اب تھوڑا سا عام روٹین سے ہٹ کر جب کوئی اپنے گھر کو سجا رہا ہے، اپنے گھر کے اندر باہر لائٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے اور چراغاں کی صورت اختیار کر رہا ہے، اور اس چراغاں کرنے والے کی نیت کیا ہے؟ محض بجلی ضائع کرنا یہ اس کی نیت نہیں ہے، یا اس نے ہزاروں روپوں کی یہ چراغاں کی لڑیاں لا کر ویسے ہی لگا دیں، ایسی کوئی نیت نہیں، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ بخاری شریف میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے کہ محمد نعمت اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں، تو اللہ تعالی کی نعمت اس کا چرچا کرنا ہے۔ اب یہ چرچا کرنے کا تذکرہ انداز کیا ہوگا؟ تو کچھ اس میں خوشی کا اظہار ہوگا، اظہار مسرت ہے، اور ہمارے ہاں خوشی کے اظہار کرنے کا ایک انداز چراغاں کرنا بھی ہے، چاہے وہ شادی کی تقریب ہو، ولیمے کی تقریب ہو۔ اسی طرح ہم شادی بیاہ میں ہال وغیرہ بک کرواتے ہیں، تو ان ہال میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مختلف فانوس لگے ہوتے ہیں، ان ہالوں کے اندر بھی مختلف قسم کی لائٹوں کے ذریعے اس کو روشن کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک تقریب ہو رہی ہے خوشی کی، تو اس تقریب کا تقاضا بھی ہے۔ تو دنیاوی تقاریب میں بھی اس طرح اگر لائٹنگ ہونا یہ اسراف نہیں ہے، اور یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا مقصود ہے، لوگوں کو بتانا ہے، دنیا والوں کو بتانا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ دن ہے، تو یہ دن اظہار مسرت کا ہے، اور اظہار مسرت کے لیے اگر کوئی چراغاں کرتا ہے تو یہ اسراف نہیں ہے۔ اس ایک ایک لائٹ کا مقصد
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار ہے، سبحان اور یہ خوشی کا اظہار کرنا کسی بھی طور پر ناجائز نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، تو جب بلکہ قابل ثواب ہے، بالکل، جب قابل ثواب، مقصد ہی اچھی نیت، نیک مقصد اور خوشی کا یہ اظہار ہے، نعمت کا چرچا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً نعمت کبریٰ ہیں، عظیم نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تو ذکر خیر بھی کرتے جائیں، چراغاں بھی کریں، اور احتیاطیں پہلے مفتی حسان صاحب بیان کر چکے ہیں کہ الحمدللہ جو بھی ہم نے خوشی کرنی ہے، جو کچھ بھی ہے، تو وہ شریعت کے احکامات کے مطابق وہ انتظام کریں گے، اور عشاقان رسول کثیر تعداد میں الحمدللہ ان شرعی احکامات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ حسان صاحب، مساجد کو بھی سجایا جاتا ہے اور مساجد کے لیے بھی چراغاں ہوتا ہے، ظاہر اس میں کئیوں سے فنڈ بھی اکٹھا کیا جاتا ہے اور فنڈ بھی اس میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ اگر احکامات آپ بیان فرما دیں ان دنوں میں بطور خاص، کوئی تیاریوں میں، کوئی ابھی بعد میں سجائیں گے، کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آخری 3-4 دن چراغاں کرتے ہیں، کچھ مساجد میں پورے ہی 12 دن ایک برسہ برس سے ان کے معمول چل رہے ہوتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جو مسجد کو سجانا ہے اور جتنا سجانا ہے، یہ سب عرف کے اوپر ہوتا ہے کہ جو رواج ہوتا ہے اس کے مطابق۔ بعض مقامات پر رمضان کے اندر مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، جیسے ہم کئی مقامات عرب شریف کے اندر بالخصوص دیکھتے ہیں کہ وہاں مساجد کی خاص طور پر تزئین و آرائش رمضان کے اندر کی جاتی ہے۔ تو جس مقام پر مساجد کو سجانے کا جس وقت میں عرف ہو، کسی مہینے کے اندر، کسی خاص دن کے اندر، کسی مخصوص ایام کے اندر، کہ اتنے ایام کے اندر اس مسجد کو سجایا جاتا ہے، چندہ دینے والوں کو بھی معلوم ہے کہ مسجد ان دنوں میں سجتی ہے، تو پھر اس مخصوص رقم سے، یعنی جو چندے کے طور پہ مسجد کے اندر دی گئی ہے، اس عمومی رقم سے بھی مسجد کی سجاوٹ یہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب جیسے مثال کے طور پر کوئی سفر کے مہینے کے اندر مسجد کو سجانا چاہتا ہے، تو چونکہ ہمارے یہاں اس کا عرف نہیں ہے کہ مساجد کو اس طریقے سے سفر کے مہینے کے اندر سجایا جائے، یا کوئی مثال کے طور پر ربیع الغوث کے اندر سجانا چاہتا ہے، تو عام طور پر اس کا عرف نہیں ہے۔ کوئی جو ہے جمادی الاخری کے اندر یہ اس کو سجانا چاہتا ہے، تو ہمارے یہاں اس کا عرف نہیں ہے، لہذا ایسے موقع پر مساجد کو مسجد کا جو چندہ ہے اس کے ذریعے سے اس کی سجاوٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن ربیع الاول کے اندر بالخصوص شہر کراچی کے اندر اور بالعموم پاکستان کے کئی شہروں کے اندر یہ مسلمانوں کے درمیان رواج ہے کہ وہ مساجد کو سجاتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو مساجد کی جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ ایک نارمل ہوتی ہے، صحیح، بلکہ اکثریت نارمل ہی ان کی مسجدیں سجتی ہیں، اور وہاں کے لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ اس طرح ہمارے مسجد کی سجاوٹ ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر مساجد کو بہت اعلیٰ درجے کا اور بہت بہترین انداز میں اس کی سجاوٹ ہوتی ہے اور قیمتی سجاوٹ ہوتی ہے، تو اب ایسے موقع پر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو چندہ ہے وہ اس کا اس طرح کا عرف ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مساجد بعض جو سجائی جاتی ہیں ان کے لیے خصوصی چندہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس چندے کو جو ہے ایسی سجاوٹ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دینے والوں کی طرف سے اس کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس میں عالیشان طرح کی چراغاں کر سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت رہے گی۔ ہاں، پھر یہ ہے اس کے اندر حکم کہ اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کسی کو باؤنڈ نہیں کریں گے، صحیح، کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ نہیں اس کے عشق میں کوئی جو ہے وہ حرف آ جائے گا اگر وہ چندہ نہیں دے گا تو نہیں، یہ نہیں، وہ اپنی خوشی کے ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں، ترغیب دے سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ترغیب دیے بغیر تو کوئی بھی نہیں دے گا، تو اس کو ترغیب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال ہماری مسجد سجتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ہم خوش دلی کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ مسجد سجانا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی چندہ دیتا ہے تو فبیہ، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض جگہ یہ ہوتی ہیں کہ جس میں پھر چندہ یہ بچ جاتا ہے، تو لہذا چندہ لینے والوں کو اس میں پھر احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر آپ چراغاں کے نام پر چندہ لے رہے ہیں تو پھر اس چندے کا آپ پورا حساب رکھیں، اور یہ دیکھ لیں کہ کس کس نے آپ کو اس مد کے اندر خاص طور پہ چندہ دیا ہے، تاکہ بچ جائے تو پھر اس کا جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے مطابق اسے استعمال کیا جا سکے۔ یعنی ظاہر ہے یہ چیزیں بھی اس کا حکم بھی عام چندے کی طرح ہی ہے، یعنی شرعی احکامات اس سے متعلق ہوں گے، اپنی مرضی سے اس کو کہیں استعمال نہیں کر سکتے۔
تو اس لیے مساجد کو سجانا چاہیے، بالکل سجانا چاہیے، اور جہاں عرف ہو، جیسے نارمل ہمارے یہاں عرف ہوتا ہے تو اس میں جو عمومی چندہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر آپ سجانا چاہتے ہیں خصوصی، جس کا عام طور پہ عرف نہیں ہوتا، تو اس کے لیے آپ اگر خصوصی چندہ کرتے ہیں تو فبیہا، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے احتیاط میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اچھا جمیل صاحب، کئی علاقوں میں سجاوٹ جو ہوتی ہے تو اس میں کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے کہ جو استعمال ہو رہا ہے اور وہ ابھی بھی استعمال کریں گے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تھوڑا سا اولڈ ہو گیا ہے، ڈیزائن ایسا ہو گیا ہے تو ہم اس کی جگہ نئے ڈیزائن لاتے ہیں، نئی چراگاہ کرتے ہیں، تو ایسوں کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ مثلا کسی نے پہلے ہی عطیات اس میں کیے ہوئے ہیں، فنڈ کر کے ہی یہ سامان خریدا ہوا ہے اور یہ محفوظ بھی ہے، اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ ناظرین کرام، ابھی تو آپ اپنا پرانا سامان نکال رہے ہوں گے اور آپ اس کے لیے چراگاہ کریں گے، انتظام کر رہے ہوں گے، تو کئی ایسے ہوں گے کہ جو شاید کچھ افسوس بھی کر رہے ہوں کہ یہ سامان اگر ہم نے تھوڑا محفوظ کر کے رکھا ہوتا تو آج ہمیں صحیح سلامت ملتا۔ یہ ہماری شرعی دینی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سامان ہم نے جو چراگاہ کے لیے استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب اترے گا تو اس کو ایسی حفاظت کرنی ہے جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ یہ ضائع ہونے کی طرف نہ جائے، اور جن لوگوں نے اچھے نیتوں کے ساتھ یہ اخراجات بھی کیے ہیں ان کے لیے باعث ثواب بھی ہوں۔ تو جمیل صاحب، اس میں کیا کہیں گے؟ مختلف ٹیمیں بنتی رہتی ہیں، نہیں آ جاتے ہیں لوگ، اس سامان کو ہٹاؤ، اب یہ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی شرعی احکامات ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جب تک کوئی سامان قابل استعمال ہے صحیح، اس کو بلا وجہ فروخت نہیں کر سکتے، کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ لایا گیا تھا وہ سجاوٹ ہے، اور سجاوٹ میں وہ چیز استعمال میں آ سکتی ہے۔ جب آ سکتی ہے تو ہمیں یہ کہیں کہ نہیں ان کو بیچتے ہیں اور نیا جو ورائٹی آئی ہے ہم اس کو خریدیں گے، تو اس طرح اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی پرانے مال کو جو قابل استعمال ہے۔ تو اس لیے پرانے جو بھی سجاوٹ کا سامان ہے، لائٹیں ہیں، لڑیاں ہیں، تو ان کو آپ استعمال میں لائیں۔ ہاں، آپ مزید اس کے اندر ورائٹی اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مزید آپ چندہ کر لیں، ٹھیک۔ لیکن پرانا قابل استعمال جو سجاوٹ کا سامان ہے اس کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نئے اور پرانے دونوں کو استعمال کر کے سجاوٹ کریں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام بھی ملاحظہ کیا ہے، ربیع الاول شریف کے مہینے میں خوب ذکر و درود بھی کیجئے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نذرانے بھی پیش کیجئے، نعتیں بھی پڑھیں، خود بھی پڑھیں، سنیں بھی، سنائیں بھی، ان محافل میں شرکت بھی کریں۔ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ربیع الاول شریف کے ابتدائی یہ 12 دن لگاتار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور سالہ سال سے آپ کا یہ معمول ہے، تو ان مدنی مذاکروں میں شرکت بھی کیجئے۔ فیضان مدینہ کی بھی رونق آ کے دیکھیے، الحمدللہ ملک بھر سے عاشقان رسول وہ فیضان مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں، قافلے در قافلے آتے ہیں، ان مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ آپ بھی کیجئے اور ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ مبارک ماہ ربیع الاول شریف کی کما حق برکتیں نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت والے مہینے کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ملک پاکستان کو، ہمارے دیکھنے والوں کو خوشحالیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔